اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں سورۃ فاتحہ کی فضیلت پر گفتگو ہوئی۔ دوسری بات دعوی سورت ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تیسری بات تقسیم سورت کے 3 حصوں پر یا 3 ابواب پر مشتمل، پھر ان تینوں حصوں کا مختصر خلاصہ۔ آج کے درس میں سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بیان کریں گے اور ساتھ ساتھ سورت کے کچھ مختصر سے امتیازات بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یاد رکھیں سورۃ فاتحہ کے اندر بیان مقاصد اربعہ عالیہ کا ہے۔ اب مقاصد اربعہ عالیہ سے مراد کیا ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ مقاصد اربعہ عالیہ سے مراد اثبات توحید، اثبات رسالت اور صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت، ان چاروں کو مقاصد اربعہ عالیہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر انہی مقاصد اربعہ عالیہ پر بیان ہوگا۔ اثبات توحید 5 صفات کے ساتھ، نمبر 1 اللہ، نمبر 2 رب، نمبر 3 رحمان، نمبر 4 رحیم، نمبر 5 مالک۔ پھر اس کے بعد اثبات رسالت، لیکن یاد رکھیں اثبات رسالت 10 نقطوں کے ساتھ۔ کتنے نقطوں کے ساتھ؟ 10 نقطوں کے ساتھ۔ پہلا نقطہ الحمدللہ۔ اب ہمیں حمد کا طریقہ معلوم نہیں تھا اور محمود کی پہچان بھی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے آ کر ہمیں حمد کا طریقہ بھی بتایا اور محمود کی پہچان بھی کروائی۔ ایک نقطہ یہ ہو گیا۔ دوسرا نقطہ رب العالمین، رب ہیں سارے جہانوں کا۔ رب مانا تربیت کرنے والا۔ تربیت 2 قسم پر، تربیت بدنی، تربیت روحانی۔ تربیت بدنی کے لیے اللہ نے اسی زمین سے اشیاء وغیرہ پیدا فرمائے، اور تربیت روحانی کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تیسرا نقطہ الرحمن الرحیم، اللہ کی مہربانی عام ہے جو بدن کے ساتھ ساتھ روح کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اسی اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
الا رحمۃ للعالمین، میرے محبوب میں رب ہوں العالمین، اور آپ رحمت ہو العالمین، جہاں جہاں تک میری خدائی وہاں وہاں تک آپ کی مصطفائی۔ اس کے بعد چوتھا نکتہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ مالک ہیں روز جزا اور سزا کا۔ اب اگر انبیاء کرام کو اللہ نہ بھیجتا تو پھر سزا اور جزا کے کیا معنی؟ سزا اور جزا کا معنی کیا؟ اسی طرح پانچواں نکتہ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب ہمیں عبادت کا جو طریقہ تھا وہ معلوم نہیں تھا۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ مبعوث فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کا طریقہ بتا دیا۔ حالانکہ فقط عقل سے کام نہیں چلتا، ہاں یہ بات اپنی جگہ مسلم کہ عقل اور نقل میں اتفاق ہو سکتا ہے، بشرطے کہ عقل سلیم ہو۔ عقل و نقل میں اتفاق ہو سکتا ہے بشرطے کہ عقل سلیم ہو۔ اور پھر اس پر علماء کرام نے کتابیں بھی لکھی۔ یہ جو بدعتی قسم کے لوگ ہیں نا، یہ تباہ و برباد کیوں ہیں؟ یہ فقط عقل پر چلنے لگے، نقل کو چھوڑ دیا، اس لیے تباہ و برباد ہو گئے، اس لیے تباہ و برباد ہو گئے۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں اس بات رسالت کس انداز پہ؟ ہمیں استعانت کا طریقہ معلوم نہیں۔ استعانت مانا مدد مانگنا، ہمیں یہ معلوم نہیں تھا، طریقہ معلوم نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، مضبوط رکھ، یا اہدنا بمانا چلائے رکھنا ہم کو سیدھے راستے پر۔ اب ہمیں سیدھا راستہ معلوم نہیں تھا، محمد مصطفیٰ نے ہمیں سیدھے راستے کی پہچان کروائی۔ اسی طرح صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں منعوم علیہم معلوم نہیں تھے، اللہ نے محمد مصطفیٰ بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن جن لوگوں نے محمد مصطفیٰ کی اتباع کی، بس ہم پہچان گئے کہ یہی منعوم علیہم ہیں۔ نواں طریقہ، نواں نکتہ اس بات رسالت، غیر المغضوب علیہم، ہمیں مغضوب علیہم کی پہچان نہیں تھی، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ پہچان کروائی۔ اور 10واں نکتہ اس بات رسالت پر 10واں نکتہ وَلَا الضَّالِينَ، ہمیں گمراہ ضالین معلوم نہیں تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضالین کی پہچان کروائی۔ تو یہ 10 نکتے ہیں۔ تو سورت کے اندر اس بات توحید الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح اس بات رسالت 10 نقطوں کے ساتھ، اور تیسری بات صداقت الکتاب، صداقت الکتاب، اہدنا الصراط المستقیم۔ انشاءاللہ جب سورت شروع کریں گے تو صراط مستقیم کے 3 مصداق ہیں۔ کتنے مصداق؟ 3 مصداق، قرآن، انبیاء کا راستہ اور مسئلہ توحید۔ اور انشاءاللہ
ہر ایک مصداق پر قرآن کی تائید پیش کریں گے. ہم اگر مانا کریں گے اہدنا الصراط المستقیم، چلائے رکھنا ہم کو انبیاء کے راستے پر، تو تائید پیش کریں گے انشاءاللہ. یا اگر ہم یہ مانا کریں اہدنا الصراط المستقیم، مضبوط کر ہمیں قرآن والے راستے پر، اس پر بھی تائید پیش کریں گے. تائید مانا دلیل. اور اگر ہم یہ مانا کریں اہدنا الصراط المستقیم، چلائے رکھنا ہم کو توحید والے راستے پر، اس پر بھی انشاءاللہ تائید پیش کریں گے. تائید پیش کریں گے انشاءاللہ. اور چوتھی بات ایمان بالآخرت، مالک یوم الدین. اور ساتھ ساتھ سورت کے اندر اختصار کے ساتھ 3 جماعتوں کا تذکرہ، منعوم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین. یہ خلاصہ تھا سورت فاتحہ کا. اب امتیازات سورت تو آپ خود ہی اندازہ لگا لو، سورت فاتحہ ہے. امتیازات یہ جمع ہے امتیاز کی، اور امتیاز ہر اس کام کو یا ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے، یا ہر اس بات کو جو ایک اسی صورت کے اندر ہو اور کسی صورت کے اندر نہ ہو، یا جس انداز میں اس صورت کے اندر موجود ہو اسی انداز میں کسی اور صورت کے اندر نہ ہو. اسے کہا جاتا ہے امتیازات. اب سورت فاتحہ ممتاز ہیں اس بات پر کہ جس قدر احادیث سورت فاتحہ پر موجود ہیں فضیلت کے حوالے سے، اس قدر احادیث کسی اور سورت کے بارے میں نہیں. تو اسی بات کی وجہ سے یہ سورت ممتاز ہو گئی تمام سورتوں سے. دوسری وجہ، دوسرا امتیاز کہ یہ سورت ممتاز ہیں کثرت اسماء کے ساتھ. کثرت مانا زیادہ، اسماء مانا نام. تقریباً درس کے دوران ہم نے 20 نام بیان فرمائے تھے. ویسے سورت کے کل 25 نام ہیں. ان 25 میں سے 20 کا تذکرہ ہم نے کیا تھا. تو یہ سورت ممتاز ہیں کثرت اسماء کے ساتھ. کثرت اسماء کے ساتھ. اور تیسری امتیاز سورت کی یہ ہے کہ یہ وہ واحد سورت ہیں جو تمام آسمانی کتب اور صحیفوں کا خلاصہ ہے. تمام آسمانی کتب اور صحیفوں کا خلاصہ ہے. اور چوتھی امتیاز اس سورت کی یہ ہے کہ یہ ایک واحد سورت ہے کہ جو ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورت. اور پانچویں امتیاز کہ یہ وہ سورت ہیں جسے کنز کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کنز. اور کنز کے معنی ہیں خزانہ. گویا کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور اسی وجہ سے یہ سورت ممتاز ہیں تمام سورتوں پر. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار، لیکن میں نے صرف یہی 5 بیان کر دی. تو یہ سورت کے شروع کرنے کی سے پہلے جو باتیں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. نمبر 1 فضیلت، نمبر 2 دعویٰ، نمبر 3 تقسیم، نمبر 4 خلاصہ، اور اسی طرح نمبر 5 امتیازات. اب رہ گئی مشکلات. تو انشاءاللہ جب سورت میں کوئی مشکل جگہ یا مقام، تو انشاءاللہ
ہم آپ کو پہلے سے بتائیں گے کہ یہ جگہ اور یہ مقام مشکل ہے، ذرا توجہ رکھیں اور توجہ سے سنیں۔ تو باقی انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، بالخصوص ہمارے والدین کے لیے، ہمارے تمام اساتذہ کرام اور شیوخ کے لیے، اور تمام اہل حق علماء کے لیے، طلباء کے لیے، تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، ہمارے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنا دے۔ جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کی معافرت فرما دیں، جن کی معافرت ہو چکی ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اللہ سب کے اہل عیال کو صبر جمیل عطا فرما دے، جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ و صحت کاملہ نصیب فرما دیں، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کی جولیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دیں، جن کے ہاں نارینہ اولاد نہیں اللہ ان کی جولیوں کو نارینہ اولاد کی نعمت سے بھر دیں، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ہماری اولاد سمیت اپنے دین میں قبول و منظور فرمائیں اور اپنے دین کا سچا سپاہی بنائیں اور اپنے پیغمبر کا سچا عاشق بنائیں اور اللہ سچا و صحیح مسلمان بنائیں اور اللہ اپنے ماں باپ کا صحیح تابعدار اور فرمان بردار بنائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین میں قبول و منظور فرمائیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیں، اور خاص کر مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ ہماری زبان پر جاری اور ساری فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔